کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا میزبان ارشاد احمد گٹلی باغ گاندربل سے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں پرائمری اسکول ویل ووڈر کے گٹلی باغ کے مقام پر, جہاں پر یہاں کے ایک مقامی شخص علی اکبر خان نے یہ زمین اس محکمہ تعلیم کو عطا کی تھی کہ ہمیں اس زمین کے بدلے میں سرکاری ملازمت فراہم کی جانی چاہیے. 2009 سے لے کے آج تک نہ ہی انہیں سرکاری ملازمت ہی فراہم کی گئی اور نہ ہی انہیں اس زمین کا معاوضہ دیا گیا. جب ہم نے ان کے اہل خانہ سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں اس زمین پر اخروٹ کے درخت, گلاس کے درخت اور ناشپاتی کے درخت ہوا کرتے تھے, جن کی فصل ہمیں نکل کر ہم سالانہ 30-40 ہزار روپے تک آمدنی آتی تھی, جس سے ہم اس گھر اور اہل عیال کو پالتے تھے. لیکن 2009 سے آج تک نہ ہی انہیں ایک پیسہ ملا اور نہ ہی انہیں ملازمت ہی دی گئی. میرے والد صاحب علی اکبر خان نے یہ زمین دی تھی, لیکن اس لیے دی تھی کہ اس کو فائدہ ملے. تب اس سے کہا گیا تھا کہ آپ کو نوکری ملے گی, کل جو بھی پوسٹ آئے گا آپ کو ملے گا, آپ یہ درخت کاٹو, یہ زمین دے دو. تب 2009 میں ہم نے زمین دی ہے. تب سے لے کے آج تک کوئی وعدہ انہوں نے نہیں نبھایا. تو آپ جب بھی ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلپر کا پوسٹ آیا ہمیں دے دو, یہاں پہ مطلب ہمارے جو بھائی ہیں ان کو پرمننٹ کرو, نہ ان کو پرمننٹ کرتے ہیں, نہ ہمیں وہ جو ہیلپر کا پوسٹ ہے وہ مل رہا ہے, ہمیں وہ نہیں, ہمارا کوئی بھی نہیں سنتے. اس لیے ہم بار بار اسکول بند کرتے ہیں. اب ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو پوسٹ دیں گے. اگر وہ ہمیں پوسٹ دیں گے تو ٹھیک ہے, اگر وہ ہمیں پوسٹ نہیں دیں گے ہماری زمین کو خالی کرے, ہم اپنی زمین پھر سے باغ اگائیں گے اور اپنا فائدہ خود سے اپنی زمین سے لے لیں گے. ان سے پھر ہم کچھ نہیں مانگیں گے, یہ اپنی زمین اسکول اٹھائے اور ہماری زمین خالی کرے. اس کے لیے جو اس میں پوسٹ آئی تھی اس سال وہ ہمیں ملنی چاہیے. ہم نے فارم بھرا, ہمارا نہیں ملا. یہ میری بہو ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے. ہاں میں بیوہ ہوں, یہ میری بہو ہے میرے سامنے جو کھڑی, یہ پڑھی لکھی. اسی کے لیے ہم نے فارم بھرا, ہمارا فارم آگے نہیں پکڑا گیا, بولا یہاں نہیں آئے گا آپ کا فارم, آپ نے لاسٹ ڈیٹ غلط بھرا ہے, غلط ڈیٹ پہ بھرا ہے. مگر ہمارا جو ہے, ہمارا یہی اپیل ہے کہ ہمیں یا تو وہ پوسٹ ملنی چاہیے, نہیں تو ہماری زمین کھلی ہونی چاہیے. اس میں ہم پھر باغ لگا دیں گے, ہم اسی سے اپنا فائدہ لیں گے, اسی سے ہم اپنا گھر چلائیں گے جیسے پہلے ہمارا گھر چل رہا تھا. نوٹس میں تو آپ نے لایا, ابھی مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے لینڈ دی ہے اسکول کے لیے ان کے تو ہم گورنمنٹ کی جو اس وقت گائیڈ لائن تھی وہ کک لگا رہے تھے, جو اسکولوں میں کک لگانے تھے اس کو لینڈ جس نے دیا اس کو کک لگا رہے تھے. اور اس کے بعد اگر کوئی کک لگنے کے لیے نہیں تھا تو اس کو کمپنسیشن گورنمنٹ دے رہی تھی. آج بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کا کوئی لینڈ کے عوض میں کوئی ان کو نہیں ملا ہے, کوئی چیز کمپنسیشن نہیں ملی ہے, نہ ان کا کوئی امپلائی ہوا ہے, تو آپ ریپرزینٹ کریں. اگر ان کا لینڈ ان کی ملکیتی ہے, اپنے نام سے ہے زمین, تو اس کے ڈاکومنٹ بنا کر کے ہمیں پرووائڈ کریں, ہم کیس بنا کے بھیجیں گے, انشاءاللہ اس کو کمپنسیشن مل سکتا ہے. اس کے لیے تو اس کے لیے کرائٹیریا الگ سے ہے, اس میں لینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو ہم نے وہ اوپری سے ہمیں جو گائیڈ لائن ہے اس میں لینڈ کے عوض میں ہیلپر نہیں لگے گا, بلکہ ہیلپر لگانے کے لیے اور کیٹیگریز اور کرائٹیریا دیا گیا ہے, جس میں وڈو ہونی چاہیے, آرفن ہونی چاہیے, پورس دی پور, اور کوئی ڈائیورسڈ ہونی چاہیے لیڈی, تو اسی کو لگایا جائے گا. اور وہ BPL میں ہونا چاہیے, تو وہ لوگ لگ سکتے ہیں. اس میں لینڈ کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لینڈ والے کو کمپنسیشن مل سکتا ہے, یا کک اس کا لگا ہے آلریڈی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں لگا تو کچھ اسکول جو ہیں ہمارے جس میں رول بڑھ گیا ہے, اب 50 سے ابو اگر کسی اسکول میں بچے ہیں تو وہاں 2 کک لگائے جائیں گے, تو 50 تک تو ایک رہے گا. اگر اس کے رول زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم نیا کک کے لیے ہم یہاں سے ریکمنڈیشن بھیج رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب کو, ریکویزیشن ہمیں کتنے چاہیے, تو وہ اگر وہ اسکول کا بھی ہے ایشو تو آپ وہ اس کے ریکارڈ ہمیں مہیا کیجیے, ہم اس وہاں کک کا بھی جو ہے وہ کروا دیں گے انشاءاللہ.